السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 170 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالحق کی حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم پس ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے پس بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مفسرین کے نزدیک یہودیوں کو مخاطب کیا ہے خاص طور پر، اور پھر تمام لوگوں کو، کہ اب تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا ہے اور حق لے آیا ہے۔ تمہاری بہتری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اسی میں ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ایک پہاڑ پر چڑھ کر مکے کے لوگوں کو بلایا تو ان کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہ ایمان لے آؤ، اللہ کو معبود مان لو، دنیا کی یعنی عرب و عجم، عرب اور غیر عرب سب تمہارے ماتحت ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس بات کو مان لیا اور دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے پھر پوری دنیا پر حکومت کی، اور جنہوں نے نہ مانا وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے اور آخرت میں بھی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام صرف آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، کہ جو امن اور سکون اسلامی حکومتوں میں اور اسلامی ادوار میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ جو لطف و سرور اور جو آسانی انسان کو عبادت میں ملتی ہے وہ فیشن میں نہیں ملتی، جو سادگی میں ملتی ہے وہ ریاکاری اور زیبائش کے اندر نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ ایمان لے آؤ، دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اگر نہیں مانو گے، کفر کرو گے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تو ارض و سماوات کا مالک ہے، ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے۔ اگر تم جہنم میں چلے جاؤ گے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، یعنی وہ بغیر جانے کسی کو سزا نہیں دے گا اور بغیر جانے کسی کو جزا نہیں دے گا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب نہ خیانت کرو تم اپنے دین میں، یا نہ غلو کرو تم اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مگر حق بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح علیہ السلام جو عیسیٰ بن مریم ہیں، یعنی جن کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، مسیح ان کا لقب ہے۔ مسیح عیسیٰ بن مریم کا معنی یہ ہوا کہ ہاتھ پھیرنے والا، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، پیغام لے کے آنے والے ہیں، خود معبود نہیں ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، حکم ہے اس کا۔ القاها الی مریم وروح من، اللہ تعالیٰ نے اس کو القاء کر دیا، ڈال دیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور یہ روح ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد،
یہ کہ اس کی اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، یعنی تمام چیزوں کو اکیلا ہی سنبھالنے والا، چلانے والا کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل الکتاب کہہ کے خاص طور پر عیسائیوں کو مخاطب کیا اور ان کو یہ کہا کہ مسیح علیہ السلام جن کو تم معبود کہتے ہو، یہ تو اللہ کا رسول تھے اور اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور بغیر باپ کے ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں کلمتہ سے مراد کلمہ کن ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے فرماتے ہیں کن فیکون، کہ ہو جا، بس وہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا حکم دیا تو بغیر باپ یعنی بغیر کسی سبب کے یہ پیدا ہوئے، اور روح اللہ کی طرف سے ہیں تو تمام انسانوں کی روحیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تخصیص کے لیے ان کو روح منہ کہا ہے۔ جیسے تمام عمارتیں، تمام گھر اللہ ہی کے ہیں، لیکن ایک گھر کو خاص طور پر بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تخصیص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر خاص طور پر بنا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم خاص سے پیدا ہوئے۔ جیسے تمام جانور اللہ کے ہیں، لیکن وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو عطا کی تھی اسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی، تو اس میں بھی تخصیص ہے کہ وہ باقی اونٹنیوں سے خاص ہو گئی کیونکہ ایک خاص مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اس بات کی بحث تھی کہ بغیر سبب کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کر سکتے، اللہ کوئی کام بھی بغیر سبب کے نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر سبب کے پیدا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں کو تسلیم کر لو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، انتہو، اللہ نے یہاں تنبیہاً کہا کہ خبردار، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تو ایک ہے، وہ اولاد کی ضرورت سے پاک ہے، وہ ارض و سماوات کا مالک ہے، وہ تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، خود ہی کافی ہے۔ عیسائیوں کے یہ عقیدہ تثلیث کا یہاں زبردست انکار ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ معبود تین ہیں، اور یعنی کبھی یہ تینوں ایک کی شکل اللہ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی یہ اللہ اور مریم علیہ السلام کی شکل میں، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گئے۔ تو یہاں ان کے اپنے اس عقیدے کے اندر ہی اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان کے اپنے ہی بہت سے فرقے بن گئے کہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام معبود تھے تو شروع سے کیوں نہیں تھے؟ جب یہ نہیں تھے تو اس وقت عقیدہ تثلیث کا کیا تھا؟ جب مریم علیہ السلام بھی نہیں تھی تو اس وقت پھر ان کا وجود کہاں تھا؟ اور اگر وہ فوت ہو گئیں، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، تو اب تثلیث کا عقیدہ کہاں گیا؟ اور پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام معبود کیسے ہوئے؟ کیونکہ جو خود معبود ہوتا ہے وہ کسی اور کی عبادت تو نہیں کرتا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود عبادت کی، اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کو معبود پکڑو، اور پھر قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لینا، تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ تو پھر ان کے عقیدے کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسائیوں کے اور یہودیوں کے اس عقیدے کی زبردست نفی کی،
اور اس نفی کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، کہ تم لوگ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی ایسا مبالغہ ہوتا ہے جو غیر معقول ہو، یعنی جس کو انسان کی عقل اس کو تسلیم نہ کر سکے، بلکہ انسان ہی اس کے اندر اختلاف کرے۔ اور پھر غلو افراط اور تفریط دونوں میں ہوتا ہے، یعنی کبھی کمی میں اور کبھی زیادتی میں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے ان کے بارے میں غلو کیا اور افراط کرتے ہوئے ان کو معبود بنا دیا۔ یہودیوں نے غلو کیا تو انہوں نے ان کی رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ ایسے ہی یہودیوں نے بعض پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور دیکھیں کہ آج یہی غلو مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ غلو ہے، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنے سے ہی اعتدال آتا ہے۔ جو مقام اللہ وحدہ لا شریک کا ہے اس کو اسی مقام پر سمجھنا چاہیے، اور جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کو اسی مقام پر ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کو رسول اور رسول کو اللہ کے مقام پر لانا یہ بہت زبردست قسم کا غلو ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ مسیح خود معبود ہیں۔ فرمایا ولن، لن جو ہے نا، یہ لام اور نون کا مجموعہ، یہ مستقبل کی تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز انکار نہیں کریں گے مسیح علیہ السلام۔ کس بات سے؟ یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہیں، یعنی بندہ ہونے سے وہ انکاری نہیں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس بات کا انکار کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کو بھی معبود سمجھتے ہیں۔ ایسے مذاہب بھی دنیا میں موجود ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کو دیکھیں کہ انہوں نے پروں والے بت بنائے ہوئے ہیں جو فرشتوں کی نسبت سے بنائے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں لفظ عبد کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کو انبیاء علیہ السلام کے لیے یا لوگوں کے لیے بڑے خاص موقعوں پر بولا ہے۔ جس طرح فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو ایسے ہی خاص خاص موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کو استعمال کیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک لقب ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام انکار کر سکتے ہیں، نہ لفظ عبد سے فرشتے انکار کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی سورہ بنی اسرائیل کو پڑھتے رہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی آپ نے بھی انکار نہیں کیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا بندہ ہونے سے، اللہ کی بندگی سے، یعنی عار محسوس کرے گا، انکار کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، بس ان قریب اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف۔ یعنی نیک لوگوں میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرے گا وہ متکبر ہوگا، اور جو تکبر کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کے حکم کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام ان برائیوں سے پاک ہیں، اس لیے وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، بس پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، اجورہم، ان کے اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو بہت زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا،
اور لیکن جن لوگوں نے انکار کر دیا، یعنی اللہ کی بندگی سے، اللہ کی غلامی سے انکار کر دیا اور تکبر کیا، پس وہ ان کو عذاب کرے گا، دردناک قسم کا عذاب۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے، لہم اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ کی بندگی سے انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے، یہ عذاب کے حقدار ہیں، اور پھر ان کو کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف نورًا مبینہ، واضح قسم کا نور، یعنی واضح قسم کی روشنی، ایک روشن چیز تمہاری طرف ہم نے نازل کر دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو برہان کہا ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ اس سے، یعنی برہان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین چیزوں کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جس نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ دوسرا یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ تین چیزوں کا ثبوت پیش کرتا ہے، تین چیزوں کی دلیل اس آیت کے اندر پیش کر دی گئی ہے، اس لیے قرآن مجید کو برہان کہا کہ قرآن مجید نے ان تینوں چیزوں کی بہت وضاحت بیان کر دی ہے۔ وَنُورًا مُبِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نور مبین قرار دیا، اس لحاظ سے کہ اس کی روشنی میں جب انسان قدم اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ آخرت کے اندھیروں سے اور آخرت کے عذابوں سے چھوٹ جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ نور مبین ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کی رہنمائی کرے گا اپنے سیدھے راستے کی طرف، یعنی ایمان لانے والے لوگوں کو، اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جنہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اس طرح سے مضبوط قرآن کو تھاما کہ بڑے بڑے دنیا کے حادثات، دنیا کی پریشانیاں، لوگوں کا دباؤ، دوسرے لوگوں کی ملامت، یا اپنی ضروریات، یا اولاد یا کسی اور کی طرف سے پریشانی، کوئی چیز بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ آ سکی، حتیٰ کہ ان کو چیر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، جلا دیا گیا، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے گھر بار کو تباہ کر دیا گیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ دین پر عمل کرنے سے نہیں رک سکتے، یعنی اس طرح مضبوطی سے انہوں نے تھام لیا کہ وہ اپنے کسی بھی مفاد کی خاطر اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے۔ کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عام حالات میں انسان نماز، روزہ اور اسلامی احکامات کا پابند تو ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آئی، اب فرض کریں کہ بچہ بیمار ہو گیا، یا بچہ ہے ہی نہیں، یا رشتہ نہیں ہو رہا، یا اور اس طرح کی کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو لوگ پھر طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں، ٹونے ٹوٹکے، جادو اور اس طرح کے معاملات، کہ جی اپنے ضرورت کے لیے کرا لو، اپنے مفاد کے لیے کرا لو۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی کے نقصان کے لیے منع ہے، اپنے لیے جائز ہے۔ نہیں، یہ تمام غلط رستے نہ اپنے مفاد کے لیے جائز ہیں، نہ کسی کے نقصان کے لیے جائز ہیں، نہ کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے جائز ہیں۔ تو جو شخص ان مجبوریوں میں شریعت کے راستوں کو تھامے رکھتا ہے اور غیر شرعی کاموں سے بچا رہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور جو ان کاموں میں، ان موقعوں پر بہک جاتا ہے کہ اب گھر میں فاقہ آیا تو سود پہ پیسہ لے لیا، یا اور کوئی ایسی چوری چکاری، ڈکیتی، جھوٹ، فریب، دھوکہ سے کام لے لیا، یا زندگی میں وراثت کی تقسیم کا موقع آیا تو دوسروں کے حق پر قبضہ جما لیا کہ چلو جی ایک ہی دفعہ ہے نا، باقی تو ساری زندگی نیکی ہی کرنی ہے۔ نہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کے اندر اعتصام نہیں ہوتا، یہ لوگ مضبوطی سے تھامنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں تھامنے والے جو
چاہے گھر کی کوئی تکلیف مجبوری ہو یا باہر کی، وہ اللہ کے دین کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی پر عمل کریں اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔